السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تمام لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ساتھیوں، آپ ایک بات کو ذہن نشی کر لیں، دیگر کتابوں کے مقابلے میں قصص النبیین نامے کی جو پیراگراف ہیں اور جو اس کی عبارتیں ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ وہ یہ کہ قصص النبیین نامے میں آپ دیکھیں گے ایک فعل ہے تو اس کے کئی متعلقات ہیں، کئی مفعولات ہیں، اور اسی طرح اگر ایک اسم ہے تو اس کے کئی خبر ہیں۔ مثلا کانا کا ایک اسم ہے تو کانے کی کئی خبریں ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کتابوں کے مقابلے مثلا قصص النبیین اول ہے، دوم ہے، ثانی ہے، القراۃ الراشدہ اول ہے، القراۃ الراشدہ دوم ہے، ان کتابوں کے مقابلے میں ان کا ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ آسان اور زیادہ سے زیادہ اسہل طریقہ اختیار کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا اور لفظ کے معنی کو سمجھنا آسان ہو۔ میں آپ کے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں۔ ایک آپشن وہ ہے جب میں آپ کو الفاظ کے ساتھ اس کے معنی کا ترجمہ کراتا ہوں، اور دوسرا آپشن، دوسرا منہج جو ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ معنی کے بعد ایک خوبصورت ترجمہ جو بیٹھ پاتا ہے میں وہ آپ کے سامنے کراتا ہوں۔ آپ دونوں میں سے جو چاہیں چوائس کریں، دونوں میں سے جسے چاہیں سلیکٹ کر لیں، اوکے۔ لیکن میں جو ترجمہ کراتا ہوں آپ اسے ضرور ذہن نشی کر لیں، ورنہ پھر آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ دقیق، باریک سمجھ، یہ موصوف صفت کا جملہ ہے۔ فقہ موصوف، دقیق صفت، باریک سمجھ، وعلم عمیق، یہ بھی موصوف صفت کا جملہ ہے، گہرا علم۔ وقد تجلی ذکاؤہ وقدرتہ، وقد تجلی ذکاؤہ، اور اس کی ذکاوت، اس کی ذہانت ظاہر ہوئی۔ تجلی، یہ تجلی تجلین کے معنی ظاہر ہونا، اس کی ذکاوت ظاہر ہوئی۔ وقدرتہ، اور اس کی قدرت ظاہر ہوئی۔ علی الحکم الصحیح، حکم صحیح پر۔ فی قضیۃ، ایک ایسے معاملے میں، قضیۃ مسئلہ، معاملہ، معمہ، ایک ایسے میٹر میں، رفعت الی والدہ العظیم، رفع یرفع رفعا بمعنی اٹھانا، یہاں پر ہم جو معنی کریں گے وہ پیش کیا گیا۔ رفعت جسے پیش کیا گیا، الی والدہ العظیم، اس کے معزز والد کے جانب، یعنی جو معاملہ اس کے والد عظیم کے پاس لایا گیا تھا۔ فَكَانَ لِقَوْمٍ كَرَمٌ، قوم کے معنی آتے ہیں، لیکن یہاں ہم جماعت اور قبیلے کے معنی میں کریں گے۔ یہاں ہم قوم کے معنی قبیلہ، اور کرمون جو ہے، کرمون جمع کرومن، انگور کا باغ۔ فقال فکان لقوم کرمون، دیکھیے کرمون جو ہے کانا کا اسم ہے، تو ادھر ہم ترجمہ کریں گے فکان لقوم کرمون، ایک قبیلے کا یا کسی قبیلے کا ایک باغ تھا۔ لقومن، کسی قبیلے کا، کرمون ایک باغ تھا۔ قد انبتت، انبتت کے معنی جانتے ہیں، انبت ینبت انبتن کے معنی اگانا، ظاہر کرنا۔ قد انبتت عناقیدہ، عنقود جمع عناقید خوشہ، جو اپنے خوشے کو ظاہر کیا ہوا تھا، جو باغ اپنے خوشے کو ظاہر کیا ہوا تھا، یعنی جس کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ قد فدخلت فیہ غنم لقوم، دخل یدخل، دخولن کے معنی داخل ہونا، تو اس میں یعنی اس باغیچے میں کسی قبیلے کی بکری داخل ہوئی، یا کسی جماعت یا ایک قبیلے کی بکریاں داخل ہوئی۔ فَأَفْسَدَتْهُ، تو ان بکریوں نے اس کو خراب کر ڈالا، یعنی اس باغیچے کو خراب کر ڈالا۔ افسد، افسد، افسادن کے معنی بگاڑنا، فساد مچانا، لیکن یہاں خراب کرنے کے معنی ملیں گے، یعنی اس باغیچے کو خراب کر دیا۔ فَقَضَى دَاوُودُ بِالْغَنَمِ لِصَاحِبِ الْكَرَمِ، قضا قدر کے معنی فیصلہ کرنا، اور غنم، وہ غنم کے معنی بکریاں۔
فقضا داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا بالغنمی بکری کے سلسلے میں لصاحب الکرمی صاحب کرم یعنی باغیچہ والے کے حق میں، یعنی داؤد علیہ السلام نے باغیچے والے کو، صاحب میں یہاں والا کر لیں گے، صاحب الکرمی باغیچے والے کو بکری دے دیا، باغیچے والے کو بکری دے دیا۔ لفظی ترجمہ اگر آپ یہ کریں گے تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا بالغنمی بکری کے متعلق لیے صاحب الکرمی باغیچے والے کے لیے، یعنی داؤد علیہ السلام نے بکری کے سلسلے میں باغیچے والے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ فقال سلیمان علیہ السلام نے کہا غیر ھذا یا نبی اللہ، غیر ھذا اس کے علاوہ ہے، یعنی معاملہ اس کے بالعکس ہے اے اللہ کے نبی۔ قال تو کہا وما ذاک وہ کیا ہے؟ قال سلیمان علیہ السلام نے کہا تدفع الکرم الی صاحب الغنم، آپ باغیچے کو صاحب غنم کو دے دیجیے، یعنی بکری والے کو دے دیجیے۔ فیقوم علیہ، قام یقوم قومن کے معنی آتے ہیں دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا اعلیٰ صلہ کے ساتھ۔ فیقوم علیہ تو اس کی نگہبانی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے اس وقت تک کہ وہ باغیچہ ویسا ہی ہو جائے کما کان جیسا کہ وہ تھا۔ اب ترجمہ کو سمجھیے میں کیا کرا رہا ہوں۔ تدفع الکرم، آپ باغیچے کو دے دیجئے، جو انگور کا باغ ہے وہ دے دیجئے، الی صاحب الغنمی بکری والے کو، تو بکری والے کیا کرے گا؟ فیقوم علیہ، آپ کو بتایا صلہ کے ساتھ دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا، وہ اس کی نگرانی کرے۔ اب ہم الگ سے ترجمہ کریں گے، اس وقت تک اس کی نگرانی کرے کما کان، کہ وہ ویسا ہی ہو جائے جیسا کہ وہ باغ پہلے تھا۔ وتدفع الغنم، اور بکری دے دیجئے الی صاحب الکرم باغ والے کو، فیصیب منہا، اصاب یوصیب اصابتن کے معنی فائدہ اٹھانا، من صلہ کے ساتھ۔ تو یہاں جو ہم معنی کریں گے لفظی معنی تو یہ ہوگا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، تو اس کا جو ہم ایک خوبصورت ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں فیصیب منہا، تو وہ اس بکری سے دودھ حاصل کرے۔ اوکے، حتی اذا کان الکرم، یہاں تک کہ جب باغیچہ انگور کا باغ ہو جائے، کان الکرم ہو جائے ویسا ہی، کما کان جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ دفعت الکرم الی صاحبہ، آپ نے باغیچے کو دے دیا باغیچے والے کو، ودفعت الغنم، اور بکری والے کو دے دیا۔ وخصہ اللہ نے بفقہ دقیق، باریک سمجھ، وعلم عمیق، اور گہرا علم کے ساتھ اس کو مخصوص کیا تھا۔ خص یخص خصاً و خصوصاً کیا مناتا ہے؟ خاص کرنا۔ اللہ نے اس کو باریک سمجھ اور گہرا علم کے ساتھ خاص کر دیا تھا۔ فقال تو کہا وداود وسلیمان، یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اور داود اور سلیمان، یہاں اللہ کے نبی مراد ہے کہ آپ یاد کیجئے داود اور سلیمان کو، اذ یحکمان فی الحرث اذ نفست، جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ، نفش ینفش، نفشن کے معنی چرنا، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو روند گئیں، نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو روند گئی، چرنا یا یہاں پہ معنی کریں گے روندنا، جب قوم کی بکریاں یا لوگوں کی بکریاں رات میں اس کو روند گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شاہدین، اور ہم ان کے فیصلہ کے وقت موجود ہی تھے، وکنہ اور ہم تھے لحکم ہی ان کے فیصلہ کرنے کے وقت شاہد موجود، اور ہم ان کے فیصلہ کرنے کے وقت موجود ہی تھے۔ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو فیصلہ سمجھا دیا۔ فہم یفہم تفہیماً کے معنی سمجھانا، ہا کی ضمیر قضیہ کے جانب یعنی فیصلہ کے جانب، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا۔ ففہمناہا سلیمان، اور ہم ان کے فیصلے وقت موجود تھے، وہ تو ترجمہ ہو گیا، لیکن وہ ففہمناہا سلیمان، تو ہم نے سلیمان کو فیصلہ سمجھا دیا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم وکلاً آتینا، اور ہر ایک کو ہم نے حکم و علماً اور علم عطا کی۔ حکم سے مراد یہاں پر نبوت ہے، یعنی ہر ایک کو ہم نے حکماً نبوت و علماً اور علم سے نوازا۔ اوکے، حکم سے مراد نبوت ہے، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم سے نوازا۔ ساتھیو، سبق آپ کا مکمل ہو گیا۔ آپ دو باتیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ نمبر ایک، جو لفظی ترجمہ ہو اس کو ذہن نشی کریں، اور جو اس کے بعد ایک خوبصورت ترجمہ جملے کا بیٹھ پاتا ہے پھر اس کو بھی ذہن نشی کر لیں۔ اگر دونوں یاد نہیں رکھ سکیں تو کم سے کم ایک ضرور یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔